السلام علیکم. کیا حال چال ہے جی سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے جڑاں میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں مسیحی برادران کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیا گیا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے ضیاء الاسلام صاحب کو دعوت دی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ضیاء الاسلام صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ سب؟ اچھا سر، یہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر یہ واقعہ اصل میں ہے کیا؟ آپ صاحب اصل واقعہ تو ہمارے تک وہی ہے جو رپورٹس ہاں کے جی، جو تھرو ہمیں رپورٹس کے پہنچا ہے، تھرو یا ہے ٹی جی. وی، سوشل میڈیا. جی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً بدھ والے دن 2 افراد پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے مذہب اسلام اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے متعلق جب یہ بات عام عوام تک پہنچی تو عام عوام میں غم و غصہ اور اشتعال پھیل گیا، اور جب یہ بات ہمارے مذہبی طبقے تک پہنچی تو مساجد میں باقاعدہ اس کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. تمام مسلمان اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہنچے. تو وہ اس حوالے سے جو علماء کو اپنے طور پہ اس واقعے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، وہ واقعہ عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں عوام اشتعال میں آ گئی اور عوام نے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اور اخباری اطلاعات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس وہاں پہ پہنچی ہے موقع پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان 2 لوگوں کے خلاف باقاعدہ FIR جو توہین رسالت یا توہین مذہب کے معاملے میں ہے وہ FIR درج کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یا کر لی جائے گی، دونوں واقعات ہیں کہ یا کر لی گئی ہے یا کر لی جائے گی، تو آپ لوگ برائے مہربانی یہاں سے پرامن طریقے سے چلے جائیں تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو. لیکن عوام جب ایک ہجوم بن جاتا ہے، جب گٹھے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایسا واقعہ جس میں مذہب کا عنصر ساتھ شامل ہو، اس میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ معاملہ ہوا اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. جب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تو جو مسیحی برادری تھی اس نے اپنے گھر بار چھوڑ کے وہاں سے فرار ہونا شروع ہو گئے. وہ بھاگ گئے نا سچویشن. اور ظاہر ہے جب عوام اکٹھی ہو جائے گی، نعرے بازی ہوگی، ہلڑ بازی ہوگی، تو پھر جان کا خطرہ سب کو ہوگا. وہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور ان گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی. پھر تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ کہ چرچوں کے اوپر جو ان کا سلیب کا نشان ہے اس کو توڑا گیا، اور اس کے بعد چرچوں کو آگ لگا دی گئی. تو چھوٹے موٹے مختلف جیسے ہمارے مسالک ہیں، ان کے بھی مسالک کے مختلف چرچ، چھوٹے موٹے چرچ ہیں. تو سرکاری اطلاعات کے مطابق 6 چرچ ہیں جن کو جلایا گیا، اور غیر سرکاری یا سوشل میڈیا میں چھوٹے موٹے سارے ملا کے 12 چرچوں کے بارے میں ہے کہ ان کو کیا گیا. اسی طرح سے کئی گھر ہیں جن کو جلا دیا گیا. تو بڑی افسوسناک یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح کے واقعات سرزد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں جی، کوئی بھی کتاب ہے، قرآن پاک یا دوسری جو الہامی کتابیں ہیں، ہم بحیثیت مسلمان باقی الہامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کسی کو بھی جلانا انتہائی غلط بات ہے، لیکن قرآن پاک کیونکہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کی بے حرمتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بہت غلط بات ہے، بہت زیادہ غلط بات ہے. ان دونوں باتوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سویڈن میں بھی واقعہ پیش آیا، ایک بدبخت نے قرآن پاک کو جلایا سرکاری اجازت سے. اس کے رد عمل میں مسلمانوں نے بھی اجازت مانگی بائبل کو جلانے کی سرکاری طور پر اسی جگہ پہ، اور ان کو مل بھی گئی. لیکن پھر بھی ادھر جا کے انہوں نے بائبل کو نہیں جلایا، بلکہ اس کی عزت کی، اس کو چوما، جو کہ بہت ایک اچھا جیسچر تھا، بہت ہی اچھی بات ہے. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم بھی یقین رکھتے ہیں ان کتابوں پہ جو اسی وقت کی اصل حالت میں موجود ہیں، ان پہ ہم یقین رکھتے ہیں. لیکن جب مسلمان برصغیر میں داخل ہو جاتے ہیں تو تب ایسی مذہبی جنونیت کے بہت زیادہ واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. برصغیر کے باہر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. برصغیر کے باہر ابھی میں نے آپ کو سویڈن کی مثال دی ہے کہ انہوں نے بائبل کو جلانے کی بجائے
مطلب کہ اسے عزت و تکریم کی اس کی اور اسے چوما بھی. تو ادھر ہی کیا صرف الزام لگنے پہ، یا اگر خدا نخواستہ اگر کسی بدبخت نے ایسا کیا بھی ہے تو صرف اسے سزا دینے کی بجائے پوری کمیونٹی کو سزا دینا؟ ہم یہ ادھر بحث نہیں کر رہے کہ انہوں نے کیا بھی کہ نہیں. اگر انہوں نے کیا ہے تو ان دونوں کو سزا ملنی چاہیے تھی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ادھر ہم مذہبی جنونیت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بے شک صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کمیونٹی کا بندہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے سینٹیمنٹس ہمارے ساتھ ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے ادھر؟ اصل میں آپ صاحب اس بات کی طرف مطلب آنے سے پہلے میں تھوڑا سا مطلب یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ آئے دن ہمیں اگر دیکھنا ہم پڑتا اسپیسیفکلی ہے ادھر. کرسچنز کی بات کریں نا، کرسچن کمیونٹی، اس کے وہ پہلے بھی ان کے گھر جلائے گئے، پہلے بھی مختلف واقعات میں، مطلب یوحنا آباد ہے لاہور میں، وہاں پہ ان کے گھر جلائے گئے، وہاں پہ ان کو جلایا گیا، قتل کیا گیا. اس کے بعد گوجرا میں ان کے ساتھ تشدد ہوا. اس کے بعد عیسیٰ نگر کے واقعات ہیں. تو یہ واقعات ایک تسلسل سے ہمارے ملک میں ہوتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب رہی بات یہ کہ یہاں پہ اس طرح کا رد عمل کیوں ہے؟ دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جب قرآن پاک کی بروح حرمتی ہوتی ہے یا کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو مسلمان اس کو ایک پراپر طریقے سے جو قانون کے مطابق ہے وہاں پہ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جنونیت، ہمارا کہہ لیں کہ قومی مزاج ہے، جنونیت یا جذباتیت، اس کو لفظ استعمال کر لیں، جذباتیت ہمارا قومی مزاج ہے. وہ بے شک مذہب پہ ہو، وہ بے شک سیاست میں ہو. جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ہم عقل و فہم سے نہیں پرکھتے. قومی طور پہ بات کریں تو ہم عقل و فہم کی بنیاد پہ نہیں پرکھتے، ہم پرکھتے ہیں جذباتیت کی بنیاد پہ. تو جب آپ کو بھی پتا ہے کہ جب جذبات انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو اس چیز کا تعین کرنا وہ کچھ سنجیدہ علماء کرام کا کام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد قانون کا کام ہونا چاہیے کہ اس کے عمل کرے. لیکن جب یہ بات عام عوام پہ چھوڑ دی جاتی ہے، عام عوام اس چیز کو سمجھ لیں کہ سمجھتی ہے کہ بھئی اگر اس نے کیا ہے تو اس کا فوری ہی اس کو ریئیکٹ کر دینا چاہیے، اسی وقت اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بڑے سارے لوگ جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، دینی تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، عام طبقہ، مزدور، دیہڑی دار بندے، وہ بھی موجود ہیں. مطلب ہر مکتبہ فکر میں، ہر طبقے میں آپ کو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس چیز کو کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں. مطلب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی انہوں نے کیا ہے تو یہ اس کا رد عمل ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہے پہلے اس کا تعین ضروری ہے. سب سے پہلے تعین ضروری ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے، واقعہ کیا ہے. اور اس کے لیے دیکھیں یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے حافظ صاحب، جس سے معاشرے میں بڑا سا انتشار پھیل سکتا ہے اور پھیلا ہوا ہے. یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ کم از کم قانون میں ایس پی لیول کے انویسٹیگیٹو آفیسر لگایا جاتا ہے کہ جو توہین مذہب، توہین رسالت کے معاملات کی انویسٹیگیشن کرے. ٹھیک ہے، تو ایک سینئر آفیسر کو لگانے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی وہ بلا خوف اور بلا کسی جبر و دباؤ کے اس چیز کی کرے. لیکن ہمارے معاشرے میں وہاں تک چیزوں کو جانے نہیں دیا جاتا. اب یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے معاشرہ اس نہج تک کیسے پہنچا. اب یہ ہے کہ اس نہج تک اس طرح سے پہنچا ہے کہ ہم نے بطور معاشرہ اس چیز کو پروموٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ واقعہ تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے وہ بینک مینیجر کو گولی مار دی، تو لوگوں نے اس کو واہ واہ کرنا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس کو غازی ڈکلیئر کر دیا. جب بات کھلی تو وہی لوگ اس بات پہ شرمندہ نظر آئے کہ بھئی یہ تو واقعی کچھ اور ہے. اسی طرح سے ہمارے جو
اوورال اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ہمارے ملک کے کرتا دھرتا کہہ لیں، انہوں نے سیاست میں مذہب کے استعمال کو اس طرح سے فروغ دیا. پہلے انہوں نے دیوبندی طبقہ کو استعمال کیا، دیوبندی طبقہ ان کے ہاتھوں کھیلتا رہا جہاد کے نام پہ، مسلم امہ کے نام پہ. جب ان کا تھوڑا سا معاملات ڈاؤن ہوئے، ان کو کہہ لیں کہ تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوا، یا وہ استعمال کے بعد مزید استعمال کے قابل نہیں رہے، تو ہمارے سنی طبقہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے جی ہم درود والے ہیں، ہم بریلوی حضرات جو کہتے تھے جی ہم درود والے ہیں، ہم برود والے نہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر ان کو اس طرح سے کہہ لیں کہ اکٹھا کیا گیا یا اس طرح سے منظم کیا گیا کہ اب وہ ان معاملوں میں سب سے زیادہ اشتعال میں نظر آتے ہیں، وہ فوری سزا دینے کے حق میں آتے ہیں، وہ اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں جب تک ہم بطور معاشرہ اس طرح کے واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کریں گے، اور کھل کے مذمت کرنے کے بعد ان لوگوں کو قرار واقعی سزا نہیں دیں گے جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے. دیکھیں اس بندے کو جو اوپر چڑھ کے سلیب توڑا ہے وہ جتنا قصوروار ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ بندے قصوروار ہیں جنہوں نے مساجد میں اعلان کیے، جنہوں نے اس ہجوم کو اکٹھا کیا، جنہوں نے اس معاشرے کی اس نہج تک جو ہے وہ آبیاری کی، جنہوں نے ان لوگوں کے دماغ بنائے. ٹھیک ہے. تو اب وہ طبقہ جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، جب وہ چیزوں کو جذباتیت کی بنا پہ پرکھے گا تو اس معاشرے میں بڑا مشکل ہو جائے گا ان معاملات کو کرنا. اللہ اکبر. چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایسے معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، ہمیں ایسے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں، ہر سال تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں، ان کا حل کیا ہے کہ یہ بند ہو جائیں؟ پھر سب سے پہلے تو اس میں علماء کرام کو آگے آنا پڑے گا. ٹھیک. علماء کرام جو ہے، دیکھیں جب ہم علماء کرام کی بات کرتے ہیں تو وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم ڈکلیئر کرتا ہے، ہم بطور رسپیکٹ اس کو مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. تو بطور علماء کرام کو اس چیز کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اور جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں اگر ان کو ان کی تعداد و تحسین نہیں کریں گے، علماء اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اس چیز کا بتائیں گے کہ بھئی کس کا حق ہے اور کس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کس کا کام ہے، کس نے کرنا ہے. مطلب اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو ان کا کیا رسپانس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب تک معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ ریاست کو ان سارے تنظیمیں، بے شک وہ سیاسی تنظیمیں ہیں، بے شک وہ این جی اوز ہیں، بے شک وہ مذہبی تنظیمیں ہیں، ان ساری تنظیمیں جو کسی بھی بنیاد پہ نفرت کا باعث بنتی ہیں، نفرت کی بنیاد پہ بنتی ہیں یا نفرت کا پرچار کرتی ہیں، ان کے خلاف اسی طرح کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جیسے اے پی ایس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم یہ تھوڑی بات سیاسی ہو جاتی ہے، لیکن اگر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بعد ایک سیاسی جماعت کے خلاف اتنا بڑا کریک ڈاؤن کر کے اس کو پریشان کر سکتی ہے یا ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، تو یہ اس طرح کی جماعتیں اور اس طرح کی تنظیمیں سوسائٹی کے یا اسٹیٹ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. تو یہ اسٹیٹ کو اس چیز کی ذمہ داری لینی پڑے گی، آج نہیں تو کل اس چیز کو کے آگے باندھنا پڑے گا اسٹیٹ کو کھل کے. اب اگر آپ کل کی اور آج کی خبریں دیکھیں، گارڈین ہے برطانیہ کا اخبار، نیو یارک ٹائم ہے، اس کے بعد بی بی سی ہے، الجزیرہ ہے، ان سارے چیزوں نے، ان ساری اخباروں نے اس واقعے کو بڑا کہہ لیں کہ نمایاں معاملات دیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم فلسطین کے پہ وہاں پہ ہوئے ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اگر ہم انڈیا میں منی پور میں عیسائیوں اور ہندوؤں کے کنفلکٹ کی مذمت کرتے ہیں، اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں، اس کے لیے مودی اور اس کی حکومت یا ہندوستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو بھئی یہ واقعات پاکستان کی حدود میں جہاں پہ اقلیتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اقلیتیں محفوظ ہیں، آئینی طور پہ بھی اور اسلامی طور پہ بھی اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں. تو جب ہم اس چیز کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ بھئی ہماری حکومت، ہماری ریاست اور بطور فرد ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اس چیز پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اور اب یہ وقت آ گیا کہ ہم
کہاں تک ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ پردہ ڈالیں گے، ایسے یا کہیں گے کہ بھائی اسلام امن کا دین ہے. اسلام بے شک امن کا دین ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اسلام کی تصویر کتابوں میں جو موجود ہے وہ کیا ہے، اور ہم جو کیا کر رہے ہم لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اسلام کی ریپرزنٹیشن ہے دنیا کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب اسلام کی بات ہوگی تو وہ یہ نہیں بات ہوگی کہ بھئی پہلے ہمارے بزرگان دین یا ہمارے جو بڑے تھے وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ بات دنیا میں یہ ہوگی کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. ٹھیک. چلیں جی، آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد تھا کہ جڑاں میں جو ظلم ہوا ہے مسیحی برادران کے ساتھ، جو اس کام میں انوالو نہیں مسیحی برادران یا جن کا قصور نہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا. اور دوسرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں اور عمل کس بات پہ کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو دیکھ لیں کہ دوسرے ممالک میں ہم اسلام کی امیج کیا پہنچا رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس وقت جب کہ ہمارا ملک بہت زیادہ انسٹیبلٹی کا شکار ہے اور ہم اسے مزید انسٹیبلٹی کا شکار کر رہے ہیں ایسی خبریں باہر پہنچا کر، اور بطور مسلمان ہم ایمان رکھتے ہیں جو جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان پر، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ان پر، جب کہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہوں، تو ان باتوں کا خیال کر لیا کریں. قانون کو موقع دیں کہ ایک دفعہ وہ ذمہ داران کا تعین کرے، ان کو سزا دے، خود نہ جج بن جایا کریں، اور آئندہ ایسے معاملات سے بچیں، ایسے واقعات ہونے سے پہلے اپنا کردار ادا کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.